آسٹریا میں اعلیٰ سطح کے نیوکلیئر ویپنز میں کمی سے متعلق مذاکرات ناکام ہونے کے بعد رشیا اور امریکہ کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ بات چیت کے دوران یو ایس آفیشلز نے کہا کہ فیصلہ رشیا کی عدالت میں ہے، کیونکہ دونوں ممالک 2021 میں ختم ہونے والے معاہدے کی جگہ لینے کے لیے نئی شرائط پر بات چیت کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ رشیا اور امریکہ کے درمیان باہمی معاہدہ اپریل 2010 میں دستخط کیا گیا تھا اور دونوں ممالک میں نیوکلیئر وار ہیڈز کی تعداد کو کم کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے میں دونوں ممالک کے لیے ڈپلوئڈ نیوکلیئر وار ہیڈز کی حد 1550 طے کی گئی تھی، کیونکہ اس وقت دنیا کے 90% نیوکلیئر ویپنز امریکہ اور رشیا کے پاس ہیں۔ یو ایس اسپیشل پریزیڈنشل انوائے فار آرمز کنٹرول مسٹر بلنکسی نے کہا کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان مشاورت کے کچھ شعبے موجود ہیں، لیکن ہم بہت سے اہم امور پر بہت الگ ہیں۔ ان میں سے ایک اہم معاملہ معاہدے کے لیے نئے پارٹیسپینٹ کو متعارف کرانا ہے۔ امریکہ چائنا کو اس معاہدے میں شامل کرنے پر زور دے رہا ہے، جبکہ رشیا، برطانیہ اور فرانس کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تاہم چائنیز آفیشلز نے بتایا ہے کہ ان کو مذاکرات میں شامل ہونے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ مسٹر بلنکسی نے کہا، ہم اس معاہدے میں توسیع پر غور کرنے پر راضی ہیں، لیکن اس طرح کی توسیع تب ہی ہوگی جب ہم روس کے اس کی بے قابو صلاحیتوں کے ساتھ پیدا ہونے والے اہم خدشات کو دور کر سکیں گے۔ مسٹر بلنکسی نے تصدیق اور شفافیت کے امور پر نئے اقدامات متعارف کروانے کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔ آسٹریا میں بین الاقوامی تنظیموں میں روس کے مستقل نمائندے میخائل الیانوف نے کہا کہ روس معاہدے میں توسیع کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن اس نے زور دیا کہ وہ اس کے لیے کوئی قیمت ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہمیں یہ تاثر ملا ہے کہ معاہدے میں توسیع کا آپشن بند نہیں ہے، لیکن امریکی ہاں کہنے سے ہچکچا رہے ہیں۔ یہ بھی خدشہ ہے کہ یہ نیا معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ فارن پالیسی کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس پالیسی کے نتیجے میں پہلے ہی موسمیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس ایگریمنٹ، ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ، یونیسکو اور UN ہیومن رائٹس کونسل سمیت متعدد بین الاقوامی معاہدوں سے امریکہ کا انخلا ہوا ہے۔ گزشتہ ماہ انہوں نے اقوام متحدہ کو باضابطہ طور پر مطلع کیا کہ وہ موجودہ وبائی بیماری کے باوجود امریکہ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے نکالیں گے۔ امریکن آفیشلز کے مطابق مذاکرات جاری رکھنے کے لیے آئندہ کی کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی۔ یہ کچھ بڑے تھریٹس ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی طاقتیں رشیا اور امریکہ ایک دوسرے کو دے رہی ہیں۔ ان دونوں ممالک کے پاس دنیا کے 90% سے زیادہ نیوکلیئر ویپنز ہیں۔ اگر ان دونوں ممالک میں مذاکرات ناکام ہوتے ہیں تو یہ پوری دنیا کو اپنی آگ میں لپیٹ لیں گے۔